اثر قاضی صاحب یہ موٹیویٹڈ لگ رہا ہے آپ کو، یا اگر ہے بھی تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کے سینیٹر انہوں نے بقول بہرام انتنگی صاحب کے نو کہا ہے، جبکہ ایک خبر یہ ہے کہ گردیپ سنگھ صاحب بھی خاموش رہے اس ریزولوشن کے پیش ہونے وقت. نہیں جی، گردیپ سنگھ صاحب نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا. ویسے تو وہاں پہ تعداد بھی کافی کم تھی لوگوں کی. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کس دن کہا ہے کہ جناب آپ الیکشن نہ کروائیں؟ الیکشن کس نے اس ملک میں روکے؟ یا تو ہم کہہ دیں کہ عوام بالکل شعور نہیں رکھتی، لاشعور ہے، بے شعور ہے، بالکل ان کو نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے. 2 صوبوں میں کس نے انتخابات نہیں ہونے دیے؟ اب آپ الیکشن کمیشن کا کردار دیکھ لیں، انہوں نے جا کے عدالت میں کہا تھا کہ ہم 7 مہینے میں الیکشنز کروا لیں گے. اس سے اب تک کتنے مہینے گزر چکے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ تو سب کے سامنے ہے. جس طریقے سے ایک پارٹی سے اس کا انتخابی نشان واپس لیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. الیکشن کمیشن کا کردار سامنے ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کا کردار سب کے سامنے ہے. جو نون لیگ مسلسل کہہ رہی ہے کہ جناب ان کو بیٹ کا نشان کیوں دے رہے ہیں، پہلے ان کو 9 مئی والے مقدمے میں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، اس کے بعد ان کو بھیجا جائے. تو کردار تو سب کے سامنے ہے. دوسرا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ جناب آپ جو ہے الیکشن کو روک دیں. آروز کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، کیا وہ صحیح ثابت نہیں ہوا؟ کیا اسی معزز عدالت نے پھر آئی جی اور چیف سیکرٹری کو نوٹسز نہیں جاری کیے سپریم کورٹ نے کہ تمہارے جو ہے ادھر کیا کرتی رہی انتظامیہ؟ آروز کا جو کردار ہے وہ پوری قوم کے سامنے نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، جو لوگ چیزوں کو چلا رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. آپ ان سے کوسچن کر سکتے ہیں. یہ بڑا ایزی ہوتا ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں یا جن کا اس وقت اختیار نہیں ہے ہم انہی کو کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے یہ کر دیا. ایسا نہیں ہے. سامنے نظر آ رہا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ کسی کی یہ خواہش ہو کہ الیکشنز نہ ہو. اس میں کون نہیں جانا چاہتا الیکشنز میں، یہ مجھے نہیں پتا. ساری سیاسی جماعتیں تو اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جائیں گے. ماسوائے مولانا صاحب نے کچھ تحفظات وغیرہ کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے کچھ سیکیورٹی وغیرہ کے خدشات ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ جناب اس وقت الیکشن سے بھاگنے کے لیے کون لوگ ہیں، کس کو سامنے شکست نظر آ رہی ہے؟ شکست نون لیگ کو نظر آ رہی ہے جو لاہور بھی نہیں جیت سکتے، جن کی حالت یہ ہے کہ کل انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے کہہ دینا ہے کہ جی کرکٹ بھی ہاکی سٹک سے کھیلی جائے. بلہ جو ہے وہ بڑا غلط قسم کا چیز ہے، اس سے کرکٹ نہ کھیلیں. آج اس ریزولوشن کی مخالفت کی ہے، آج اس ریزولوشن کی مخالفت کی ہے مسلم لیگ نون نے. بٹ نہیں، وہ تو عفنان صاحب نے کی ہے نا. عفنان صاحب نے کی ہے. وہ تو وہ اس الیکشن میں جانا چاہتے ہیں نا جس میں بلہ نہ ہو. اچھا، وہ اس الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. اچھا صاحب ایک بات، یہ عمران خان صاحب نے آج بھی، آپ ہمارے سامنے تھے سانحہ 9 میں بھی، انہوں نے کہا سانحہ 9 میں کے فسادات یہ انہوں نے اس کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا. ساتھ ہی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جس میں میاں نواز شریف کی بریت ہوگی، وہ اہل ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گی. اور آج بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف یہ ایکا کیا ہوا ہے سب نے کہ مجھے اقتدار میں دوبارہ واپس آنے نہیں دینا. بٹ کیا ان کے ان تمام تر الزامات کے اندر وہ جو دوغلا پن ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ الزام بھی دیتے ہیں پھر اسی سے سیٹنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، موقف مضبوط رہتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے عمران خان کا؟ صاحب دیکھیں، ایک تو جو ان کا موقف ہے اس سے کسی کو اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی جن پہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ موقف درست نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ان کا موقف ہے غلط ہے یا درست ہے وہ وہی ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. جو پہلے دن تھا، آج آخری دن جیل میں، اتنے ماہ جیل میں رہنے کے بعد بھی ان کا وہی موقف ہے. اس لیے کہ یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ملک سے باہر ہوں تو بہت سارے لیڈران کے بہت سارے موقف ہوتے ہیں، وہ جواب بھی مانگتے ہیں، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. پر جب ملک میں آتے ہیں یا ملک میں واپس آنا ہو تو بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ بات تو ایک بالکل ہے کہ خان صاحب پرسسٹنٹ ہیں، چاہے وہ آپ کہہ دیں کہ موقف ان کا درست ہے یا غلط ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. جو ان کا پہلے دن سے موقف تھا ابھی تک ان کا وہی موقف ہے. اور جو لوگ کہتے تھے کہ وہ جیل کے اندر سے ڈیلے مانگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ جیل کے اندر سے اس نے جو عالمی جریدے میں بھی لکھا ہے، کیا اس میں اس نے کوئی ڈیل مانگی ہے یا اس سے بٹ سر کیا عمران خان، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آرٹیکل ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے کسی سے کوئی ڈیل نہیں مانگی اور آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے محبت یا قربت بڑھانے کے لیے بےتاب نہیں ہے؟ ڈو یو تھنک دس از اے ٹیسٹمنٹ دس آرٹیکل کہ نہیں جی مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں اپنی حقیقی آزادی کی لڑائی لڑنا چاہتا ہوں؟
would you مطلب کہ آپ اس کو کس طرح لیں گے؟ نہیں اگر اکانومسٹ جیسا جریدہ جی اس کے اندر اگر آپ اس طرح یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، امریکہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل لینے کی کوشش کر رہا ہو وہ اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اس قسم کی بات کرے گا؟ ابصار صاحب، عمران خان صاحب نے دی اکانومسٹ کے اندر یہ لکھا ہے، بیٹ این آرٹیکل، بیٹ اے لیٹر، وٹ ایور اٹ از. اس کی بڑی اہمیت ہے پوری دنیا کے اندر، یہ دیکھا ہے لوگوں نے. اور عمران خان ایک آئیکونک پرسنالٹی ہے ان کی، آئیکونک فگر ہے پوری دنیا میں. آج ان کا موقف اس کو دیکھا جائے گا، کوئی مانے یا نہ مانے، دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کو آج کسی سے کوئی ڈیل نہیں چاہیے. میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ عمران خان کو اب کسی سے کوئی ڈیل نہیں چاہیے. چلیں، آپ بھی اور اطہر بھی مجھ سے چھوٹے ہیں نا، اس لیے شاید کبھی کبھی خوش تو آپ ہوئے ہوں گے اس بات پہ کہ آپ کو میں نے چھوٹا کہا تھا. بالکل سر، دن بن گیا. یہ میری جان، ڈیل لینے کا یہی طریقہ ہے. اچھا، آپ کچھ تھوڑا سا دباؤ ڈالیں گے کہیں سے ادھر ادھر سے، اور یہاں عمران خان تو ظاہر ہے انٹرنیشنل آئیکن ہے جیسے آپ نے کہا، اور گزلین میکسویل اور جیفری ایپسٹائن کے جو پرائیویٹ جزیرہ ہے اس پہ سفر کرنے کے لیے جتنے لوگ جاتے تھے پرائیویٹ جیٹس میں، امریکی اور دوسرے ملکوں کے لیڈرز، وہ انٹرنیشنل آئیکن تھے سارے. اور لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ آپ کو بھی اب سب کچھ باہر آ رہا ہے، تو اس لیے دکھایا کچھ اور جاتا ہے، ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے. یہ دباؤ انٹرنیشنل دلوائیں گے تو بھائی جان ڈیل تبھی ہوگی نا. حضرت عمران خان صاحب کی جماعت کو بحیثیت جماعت، اور ان کو بحیثیت اتنے بڑے شخصیت کے، سوچنا چاہیے، ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ بھائی واٹ وینٹ رانگ، ہم سے ایسا کیا ہوا کہ جو اتنی محبت تھی وہ اتنی شدید نفرت میں بدل گئی. اور ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے دوسرا فریق کون ہے. تو اچھا نہیں ہے، واقعی عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. دیکھیں، سب سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے. دیکھیں، غلطیوں سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، سارے سیاستدانوں نے غلطیاں کی ہیں، اداروں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اپنی غلطیوں کے حوالے سے بالکل آپ کو سوچنا چاہیے جب بھی آپ کو ٹائم ملے. باقی یہ بات ہے کہ کوئی ملک کی جو سیاست ہوتی ہے وہ ملک کی کانٹیکسٹ کے اندر ہوتی ہے. اب وہ یہاں پہ وہ منڈیلا کو پڑھ کے تو شاید وہ اتنا نہ سیکھ سکیں. یہاں پہ ان کو میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ وہ نواز شریف صاحب کو سٹڈی کریں، وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. وہ مریم بی بی صاحبہ کا وہ بیان سنیں کہ مجھے وہ راستہ آتا ہے، پر اس راستے پہ جو ہے یہ بہت کچھ ہوتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے معروضی حالات کے اندر ہی دیکھ کے وہ سیکھیں گے، سمجھیں گے. مطلب عمران خان صاحب کو چاہیے نا کہ 9 مئی کا سانحہ ہو گیا، اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں اپنی پبلیکیشن کے اندر بھی کہ بھئی وہ تو جھوٹا پروپیگنڈا تھا. مطلب تہس نہس ہو گئی ہر چیز، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا. تو میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ بڑا غرق کیا ان کی جماعت کا. اظہر صاحب نہیں، بالکل سوچنا چاہیے. دیکھیں، جماعتیں اس طرح کے واقعات سے نکلتی ہیں تبھی جب وہ اپنا تھوڑا سا خود احتسابی کے عمل سے گزریں. اسی ملک میں سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والی جماعت، اسی ملک میں مبینہ طور پہ آرمی چیف کا 13 اغوا کرنے والی جماعت، وہ ابھی برملا آ کے ٹی وی پہ کہہ رہی ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی. تو کیس سٹڈیز تو بہت زیادہ ہیں ان کے سامنے، ان سے سیکھیں، ان سب تمام لوگوں کی شخصیات سے سیکھیں، ان کے جو حمایتی ہیں ان کی شخصیات سے سیکھیں، ہر جگہ پہ جو ہیں ادھر سے ان کا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو سب کو ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ابصار عرب صاحب، از اٹ اے فیئر کمپیریزن؟ جو جماعتوں کی زندگی میں یا جماعتوں کی اپنی جو لائف ہے اس میں بہت کچھ آتا ہے. 9 مئی پی ٹی آئی کے حصے میں آ گیا، بٹ یہ وقت گزر جائے گا، ایسے ہی ہے سر؟ اطہر صاحب جذباتی آدمی، چھوٹے ہیں نا، ابھی ینگ ہیں، ینگ بلڈ ہیں، تو ابھی یہ میری باتیں سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. انہیں کچھ سالوں بعد سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی، پدرے ہو جائیں گے، جو کہتے ہیں پدرے ہو جائیں گے، رندہ پھر جائے گا ایسا ایسا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر سمجھ آیا کرے گی. وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، رندہ نہ پھروا دیجیے گا انہیں. وہ والا رندہ نہیں، وہ والا رندہ نہیں، حالات کا، وقت کا رندہ، وقت کا بھی ایک رندہ ہوتا ہے نا. تو بالوں میں سفیدی ذرا زیادہ آ جائے گی، ابھی کم ہے، زیادہ آ جائے گی، تو پھر انہیں بہت ساری چیزیں سمجھ آیا کریں گی جیسے مجھے آتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے، میں یادداشت میری ابھی نہیں بوڑھی ہوئی، جو سپریم کورٹ پہ جنہوں نے حملہ کیا ان کو سزا ملی اور وہ نااہل ہوئے الیکشن لڑنے سے، اور انہوں نے اپنی نااہلی بھی پوری کی اور سزا بھی پوری کی. یہاں بھی یہ ہونا چاہیے. جنہوں نے طیارہ ہائی جیک کرنے کا جو الزام تھا، جو کہ میرے خیال میں بہت ہی
فضول قسم کا الزام تھا. وہ ایک اور ٹگ آف وار چل رہی تھی, وہ لمبی بات ہو جائے گی, ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں. اس پہ کارگل وار کیوں ہوئی تھی, کس لیے ہوئی تھی. خیر وہ بھی اپنے بیوی بچوں خاندان سمیت, پورے خاندان سمیت گرفتار ہوئے, والد سمیت, والدہ سمیت گرفتار ہوئے. انہیں سزا ہوئی, ساری آدھی فیملی کو سزا ہوئی. وہ جیلوں میں رہے, قید و تنہائیوں میں رہے, اور اقتدار سے گئے. وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, بالکل مارشل لا لگ گیا, جیل میں رات کو پھینک دیا. ٹھیک ہے, مارشل لا لگ گیا, پورا ملک میں مارشل لا رہا 10 سال. اور اس کے بعد پھر جو بھی ہوا وہ باہر چلے گئے, اور پھر جس طرح بھی آئے. تو یہ ہر سیاسی لیڈر جس نے, اگر حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ طیارے والا ان کا ایکٹ غلط نہیں تھا, ٹھیک ہو گیا, طیارے سے مراد ہے کہ ان کو سیک کرنا آرمی چیف کو, لیکن ان کو اس کی سزا تو ملی نا. بالکل ٹھیک. تو یہاں پھر لاڈلا آ جاتا ہے, یا پھر میرے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, یہ نہ ایکسپیکٹ کریں اطہر صاحب. تو اطہر صاحب تھوڑا سا بڑے ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے تو نہ کسی کی سفارش کی تھی کہ اس کو ادھر لگایا جائے, اس کو ادھر لگایا جائے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمارے لیے تو سارے ہی ایک جیسے. میں ساری عمر تانے سنتا رہا ہوں. آپ تو ماضی میں خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سفارش کی تھی کہ اس کو لگایا جائے. چلے ٹھیک ہے. دیکھیں ایک منٹ, نہیں منیب صاحب یہاں پہ بھی میرا موقف اب تھوڑا سا دیکھیں. میں نے لگوایا, میں نے غلطی کی, میں نے اس غلطی کا کفارہ ادا کیا اپنے سینے پہ گولیاں کھا کے, ٹھیک ہے. میرے سارے خاندان نے بھگتا, پھر بھی تو اس کے خلاف میں نے اس کو ایکسپوز بھی میں نے کیا, لیکن اس کو والد کا درجہ تو میں نے نہیں دیا نا, وہ تو کسی اور جماعت نے دیا. میں ان کو کہہ رہا ہوں نہ کریں, یہ غلط ہوتا ہے. میری غلطیوں سے سیکھیں, میری غلطیوں سے سیکھیں. صاحب کی غلطیوں سے سیکھا جائے جی.